چوسر 14ویں صدی کا مقبول شاعر جسے انگریزی شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے، اس کا اہم شعری کارنامہ کنٹربری ٹیلز ہے۔ اس نے شاعری میں بیانیہ اور ریئلزم کا آغاز کیا، انگریزی زبان کو فرانسیسی اور لاطینی اثر سے آزادی دلائی۔ چوسر نے پہلی بار انگریزی ادب میں قارئین کے سامنے زندہ اور جیتے جاگتے کرداروں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ایل جی اسٹرانگ 600 سال گزر چکے ہیں، چوسر کی زبان بھی متروک ہو چکی ہے، لیکن اسے آج بھی شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر قارئین پرانی انگریزی زبان، الفاظ کے سپیلنگز اور زبان کی اجنبیت کو برداشت کر لیں تو ان کہانیوں اور چوسر کے اسلوب سے لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ تاجر، پادری، نواب، طالب علم، کلرک، طوائفیں، نیک اور بد انسان، کسان، ملاح، راہب، راہبہ، پیدل، گھڑ سوار، یہ سب کنٹربری ٹیلز کے کردار ہیں۔ جوفری چوسر دنیا کی کسی زبان کے ادب کی ابتدائی تاریخ پڑھ لیجیے۔ ہر زبان میں کوئی نہ کوئی شاعر بابا آدم کا روپ دھار کر آنے والی نسلوں کے لیے شاعری کی ایسی بنیاد رکھتا ہے، حرف و معانی اور اسلوب کی ایسی دیواریں اٹھاتا ہے کہ آنے والی نسلیں اس پر شاعری کی خوبصورت عمارت تعمیر کرتی ہے۔ وہ فرسودہ روایات سے بغاوت بھی کرتا ہے، اظہار و بیان کے نئے انداز بھی اپناتا ہے، شاعروں اور ادیبوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور پھر ادب کی دنیا میں دن طلوع ہو جاتا ہے۔ چوسر کو شاید اسی لیے دی ڈان آف انگلش پوئٹری کہا جاتا ہے۔ اپنی اپنی زبانوں میں پشکن، سرونٹیز اور ولی دکنی کو بھی یہی مقام حاصل تھا۔ 14ویں صدی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس وقت انگلستان میں احیائے علوم کا آغاز ہو رہا تھا۔ زبان، علم اور شاعری نئے انداز اختیار کر رہی تھی۔ پرانا عہد مر رہا تھا، نیا عہد آنکھیں کھول رہا تھا۔ چوسر is most representative of that age, which was the sunset of the good old times۔ فتوحات کے جنون میں مبتلا سرداروں، پرجوش زائرین، گاؤں گاؤں گھوم پھر کر تفریح فراہم کرنے والے فنکاروں اور مقدس گیت گانے والوں کا زمانہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ رہا تھا۔ چوسر نے یہ سب کچھ دیکھا، سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا تھا۔ چوسر نے اپنے زمانے کے مسائل پر قلم نہیں اٹھایا۔ مذہبی اختلافات، چرچ میں دنیا داری کا عنصر، کٹڑ مذہبی تعصبات کے خلاف احتجاج، اس نے ان میں سے کسی چیز کو اپنی شاعری کا موضوع نہ بنایا۔ اس نے اپنے سارے پلاٹ ماضی کی فوک کہانیوں سے لیے۔ وہ زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، دربار کے بارے میں اس کی معلومات بے بہا تھیں، جنگ اور فوجیوں کے بارے میں اس کا تجربہ اور مشاہدہ تھا کیونکہ وہ خود سپاہی تھا اور کئی جنگیں لڑ چکا تھا۔ بس یہ سب کچھ اس نے شاعری میں سمو دیا۔ جوفری چوسر 1340 میں لندن میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ سرائے کا مالک تھا، لیکن وہ شراب کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ چنانچہ چوسر کو شروع ہی سے بھانت بھانت کے آدمیوں سے ملنے اور انہیں پرکھنے کا موقع ملا۔ جب 17 سال کا ہوا تو دربار میں معمولی نوکری مل گئی، پھر وہ فوج میں شامل ہو گیا۔ بادشاہ کے ساتھ آرٹویس کی جنگ میں حصہ لیا۔ اسے دشمن کے سپاہیوں نے پکڑ لیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ ایک عرصہ قید میں رہا، پھر بادشاہ نے تاوان ادا کر کے رہائی دلائی۔ اب وہ بادشاہ کے قریبی حلقے میں شامل ہو گیا۔ ڈیوک آف لنکسٹر نے اس کی سرپرستی کی، اس کا عہدہ بڑھایا، فرانس اور اٹلی میں سفارتکار بنا کر بھیجا۔ 20 پاؤنڈ پنشن مقرر کی، شراب کا 1 بیرل روزانہ گھر بھیجا جاتا تھا۔ ڈیوک آف لنکسٹر کو زوال ہوا تو چوسر بھی برے دنوں کی گرفت میں آ گیا۔ پنشن رک گئی۔ خوشحالی بدحالی میں
بدل گئی۔ ڈیوک جب دوبارہ برسر اقتدار آیا تو اچھے دن پھر لوٹ آئے۔ چاثر کو اون شراب کے محکمے میں کلرکی مل گئی۔ چاثر نے ساری زندگی مصروفیت میں گزاری، سپاہی بن کر جنگ لڑی، کلرکی کی، تاجروں اور دکانداروں کی نفسیات زندگی کا مشاہدہ کیا، سفارتکار بن کر فرانس اور اٹلی میں سیاسی لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ لندن کے عام آدمی، شرابی اور بدماشوں کی محفلوں میں بیٹھنے اٹھنے کا موقع ملا۔ اسے انسانوں کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے انسانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بہت غور سے دیکھا، پڑھا، مشاہدہ کیا اور پھر اپنی شاعری میں ان کے خد و خال بہت خوبصورتی سے پیش کر دیے۔ عالمی ادب میں انسانوں کی زندگی کو جس طرح چاثر نے بیان کیا ہے، اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ کنٹربری کی کہانیوں میں جس طرح انسانوں کے خارجی اور باطنی نقشے کھینچے گئے ہیں، اس سے یہی محسوس ہوتا ہے۔ کنٹربری ٹیلز چاثر کا عظیم شعری کارنامہ ہے۔ کنٹربری ایک مقدس مقام ہے جہاں زائرین دور دور سے خانقاہوں اور مزاروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ 14ویں صدی میں لوگ قافلوں کی شکل میں اس مقدس مقام کی طرف آتے تھے۔ قافلے میں زندگی کے ہر شعبے کی نمائندگی کرنے والے لوگ شامل ہوتے تھے: تاجر، پادری، نواب، طالب علم، کلرک، عورتیں، نیک اور بد انسان اور طوائفیں۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سواری پر آتا تھا۔ کچھ لوگ پیدل ہوتے تھے، کچھ گھوڑوں پر اور کچھ چھکڑوں پر۔ سب دن بھر چلتے رہتے تھے اور رات کو کسی سرائے میں بسر کرتے تھے۔ وقت گزارنے کے لیے وہ آپس میں گفتگو کرتے، اپنا اپنا تعارف کراتے اور اپنی اپنی کہانیاں سناتے تھے۔ ضروری نہیں تھا کہ کہانی آپ بیتی ہو، یہ جگ بیتی بھی ہو سکتی تھی۔ چاثر کی یہ کہانیاں ایسی ہی کہانیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے چاثر نے کبھی زائرین کے اس قافلے میں شمولیت کی ہو، یہ کہانیاں سنی ہوں اور ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ کر لی ہوں اور پھر انہیں شعری صورت دے دی ہو۔ بہرحال چاثر کے قلم نے انہیں یادگار بنا دیا۔ 600 سال گزر چکے ہیں، چاثر کی زبان بھی متروک ہو چکی ہے، لیکن یہ کہانیاں اب بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ اگر قارئین پرانی انگریزی زبان، الفاظ کے سپیلنگ اور زبان کی اجنبیت کو برداشت کر لیں تو ان کہانیوں اور چاثر کے اسلوب سے لطف حاصل کر سکتے ہیں، اور یقیناً صدیوں سے قارئین یہ لطف حاصل کر رہے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کا آپس میں مل بیٹھ کر کہانیاں سنانا، سرائے اور مزاروں پر راتیں بسر کرنے والوں کا آپس میں ایک دوسرے کو متعارف کرانا، آپ بیتی، جگ بیتی سننے اور سنانے کی روایت بہت پرانی ہے۔ ان قصے کہانیوں سے دنیا کی مختلف زبانوں میں بڑا جاندار ادب تخلیق ہوا ہے۔ یہ سلسلہ بہت پرانا ہے۔ ہماری اردو زبان میں اس کی بہترین مثال امن دہلوی کی کتاب قصہ چہار درویش، جو فارسی زبان میں لکھی کہانی کا ترجمہ ہے۔ چاثر نے اپنی کہانیاں لکھنے کے لیے 30 زائرین کا انتخاب کیا ہے جو مئی کی ایک صبح کو ٹیبرڈ کی سرائے سے کنٹربری کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ان زائرین میں 13 سال سے لے کر 80 سال کی عمر کے زائرین ہیں۔ ان میں غریب، پادری، پروقار نواب، مداح، طالب علم، چرچ کی باعزت نن خواتین، آکسفورڈ یونیورسٹی کا کلرک، قانون دان، طبیب، کسان، چکی والا اور دوسرے عام زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ بقول لیگ اسٹرانگ، "It is the first time in English literature that we are brought face to face with 30 living and breathing people." ٹبرڈ کی سرائے سے چلنے سے پہلے یہ بات طے کی گئی تھی کہ ہر آدمی
دو کہانیاں سنائے گا۔ چنانچہ اس وعدے کو نبھایا گیا۔ جو کہانی جس آدمی نے سنائی وہ اس کے کردار، اس کے تجربے کی عکاسی کرتی ہے۔ اور پھر جب چوسر نے ان کہانیوں کو اپنے انداز میں لکھا تو چوسر کی قوت بیانیہ نے انہیں یادگار بنا دیا۔ نقادوں کا خیال ہے، اور یہ بات درست بھی ہے، کہ چوسر کے اس اسلوب اور کہانی کہنے کے فن پر دو آدمیوں کا گہرا اثر ہے، اور وہ دو آدمی ہیں دانتے اور بوکاچیو۔ چوسر نے اپنی سفارتی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اٹلی کے کئی سفر کیے۔ اسے دانتے اور بوکاچیو کو پڑھنے کا موقع ملا، لیکن اس نے جس مصنف سے زیادہ اثر قبول کیا وہ بوکاچیو ہے۔ بوکاچیو کی تصنیف ڈیکامیرون کا انداز بالکل کینٹربری ٹیل جیسا ہے۔ اس کتاب کا تحریری پس منظر یہ ہے کہ شہر فلورنس میں طاعون کی بیماری پھیلی تو شہر کی 7 امیر عورتیں شہر سے بھاگ کر گاؤں کی ایک حویلی میں چلی گئیں۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ اس حویلی میں 10 روز تک وہاں رہیں اور ہر روز 10 کہانیاں سناتا تھا۔ اس طرح ڈیکامیرون لکھی گئی۔ ڈیکامیرون یونانی لفظ ہے جس کا مطلب 10 دن ہے۔ بوکاچیو کی ان کہانیوں پر ہندوستانی داستانوں کا بہت اثر ہے، بلکہ ان کی تصنیف ناتھن کی کہانی ہندوستان سے لی گئی کہانی ہے۔ چوسر نے بوکاچیو سے متاثر ہو کر اپنی کہانیوں کا پلاٹ بنایا اور 22 دلچسپ کہانیاں تیار کر لیں، جن کا پس منظر، لب و لہجہ، ماحول اور کرداروں کی نفسیات اور زندگی کی ساری جھلک انگلستان کے لوگوں کی ہے۔ کینٹربری ٹیلز انگریزی زبان میں بڑی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ چوسر نے پہلی بار انگریزی ادب میں بیانیہ انداز کو شامل کیا، پہلی بار حقیقت نگاری کی بنیاد رکھی، اور دوسری اہمیت چوسر کے انگریزی زبان میں نئے تجربات ہیں۔ چوسر نے پہلی بار انگریزی زبان کو فرانسیسی اور لاطینی زبان کے اثر سے آزاد کرایا اور خاص لندن کی زبان شاعری میں شامل کی، جسے کنگز انگلش کہا جاتا تھا اور کم اہمیت کی زبان خیال کیا جاتا تھا۔ چوسر نے اسے 4 چاند لگائے اور بعد میں آنے والے شاعروں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ چوسر نے 7 مصرعوں کا سٹینزا لکھ کر اسے بیانیہ اسلوب کے قابل بنایا۔ کنگز انگلش، جسے مفلس زبان کہا جاتا تھا، اسے مالا مال کر دیا۔ بقول کزامین "He found it a thing of note and left it so rich that English poetry had but to add blank verse to it in order to be fully equipped." چوسر نے اپنی شاعری کی ابتدا عشق و محبت سے بھرپور جذبات سے کی۔ ان نظموں میں وہ زبان پر اپنی پوری بھرپور صلاحیت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اور پھر اس کی یہ صلاحیت بیانیہ کی طرف مڑ گئی۔ اس کا پہلا شعری کارنامہ بک آف بلانچ دی ڈچس تھا، جو اس نے اپنے محسن اور سرپرست ڈیوک آف لانکاسٹر کی پہلی بیوی کی وفات پر لکھا۔ پارلیمنٹ آف فاؤلز ویلنٹائن ڈے پر قدرت ایک پارلیمنٹ کا اہتمام کرتی ہے۔ اس میں شاہین، عقاب اور سب شکاری جانور موجود ہیں۔ گھاس پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی ہیں۔ یہ پارلیمنٹ اس لیے بلائی گئی ہے کہ اس دن کے موقع پر پرندے، جانور اور کیڑے مکوڑے اپنے ساتھی کا انتخاب کر لیں۔ ہاؤس آف فیم چوسر کی ایک نامکمل نظم ہے، جس میں ایک سنہری عقاب چوسر کو اٹھا کر ستاروں کی طرف لے کر اڑ جاتا ہے تاکہ چوسر ستاروں کی کہکشاں کی شان میں شاعری کر سکے، مگر جلد ہی شاعر اپنی عمر کا حوالہ دیتا ہے اور عقاب سے زمین پر لے جانے کی التجا کرتا ہے کہ اب بڑھاپا اس سے کام نہیں لے سکتا۔ لیجنڈ آف گڈ وومن چوسر کی بہت خوبصورت نظم ہے، جس میں کیوپڈ اسے سزا دیتا ہے کہ اس نے محبت کرنے والوں کے خلاف اپنی نظم میں بہت طنزیہ الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن ایڈمیٹس کی بیوی ملکہ ایلیکسٹ
ایلکسٹ اس کی سزا معاف کراتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب وہ ان عورتوں کے بارے میں نظم لکھے جنہوں نے محبت میں بہت کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ چنانچہ اس نظم میں چاسر نے ایسی عورتوں کی تعریف میں شاعری کی ہے۔ چنانچہ اس نے یونانی لیجنڈز میں سے کچھ عورتوں کی کہانیاں لکھیں جن کا ذکر بہت پہلے اطالوی شاعر اوویو کر چکا ہے۔ چاسر کی مشہور رومانوی نظم ٹرائلس اینڈ کریسیڈا، بوکیچیو کی مشہور نظم ایل فیلوسٹریٹو سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ اس مشہور رومانوی قصے کو چاسر نے اپنے انداز میں بیان کیا، مگر اس نے بوکاچیو کے تمام رومانوی اور جذباتی مناظر کو ترجمہ کر کے اس میں شامل کر لیا ہے۔ یہ کہانی ٹروجن وار میں دو محبت کرنے والوں کی کہانی ہے۔ چاسر کی عالمی ادب میں اصل شہرت اس کے شاہکار کنٹربری ٹیلز کی وجہ ہے، جو 30 زائرین کی سنائی ہوئی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ کہانیوں سے پہلے چاسر نے پرولوگ لکھا ہے جو انگریزی شاعری میں ایک شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں چاسر نے 29 زائرین کی تفصیل بیان کی ہے، 30واں وہ خود تھا۔ ان زائرین میں مختلف مکتبہ ہائے زندگی کے لوگ شامل تھے۔ نمبر 1 نائٹ، نمبر 2 دا مونک، نمبر 3 دا کلرک، نمبر 4 دا مرچنٹ، نمبر 5 دا cook، نمبر 6 دا شپ مین، نمبر 7 دا ڈاکٹر، نمبر 8 دا پلاؤ مین، نمبر 9 دا ملر، نمبر 10 دا ریو۔ اور اس کے علاوہ بہت سے کردار شامل ہیں، اور ان سب میں اہم ترین دا وائف آف باتھ کا ہے۔ چاسر نے ان سب کا حلیہ اور ان کے کردار بیان کیے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اس عہد کے تمام شعبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کرداروں سے ہمارا تعارف کرا دیا ہے۔ جب یہ اپنی اپنی کہانیاں سناتے ہیں تو دراصل یہ کہانیاں ان کی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں، جس میں ان کی اچھائی، برائی، ان کی کمزوری اور چالاکی نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ چاسر نے پرولوگ میں ان کے بارے میں جو تفصیل بتائی ہے وہ ان کرداروں کی شخصیت کا پورا احاطہ کرتی ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ کہانی سنانے والے یہ کردار اب اپنی کہانی کے مرکزی کردار ہیں۔ چاسر ان کا پرولوگ میں کچھ یوں ہم سے تعارف کراتا ہے۔ راہبہ نن، اس کا نام ایگلنٹائن تھا۔ وہ حمدیہ گیت بہت دلکش اور مؤثر انداز میں گاتی تھی، فرانسیسی زبان فرفر بولتی تھی، کھانے کے آداب جانتی تھی۔ کھاتے وقت اس کی انگلیاں سالن میں آلودہ نہیں ہوتی تھیں، اپنے ہونٹوں کو اس طرح صاف کرتی تھی کہ پانی پیتے وقت گلاس پر سالن کا دھبا تک نہ آتا تھا۔ کسی چوہے کو تکلیف میں دیکھ کر آنسو بہانے لگتی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ کتے بھی تھے جنہیں وہ گوشت کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ناک خوبصورت اور آنکھیں شفاف تھیں۔ اس کا دھیانہ چھوٹا اور سرخ تھا۔ کلرک، آکسفورڈ کا کلرک منطق کا شوقین تھا۔ اس کا گھوڑا کمزور، مریل اور ٹیڑھا تھا۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس 20 ارسطو کی کتابیں تھیں جنہیں اپنے سرانے رکھ کر سوتا تھا۔ وہ سب کچھ کتابوں پر خرچ کر دیتا تھا، ضرورت کے وقت بولتا تھا، ہر بات موقع محل کے مطابق 2 ٹوک اور نپی تلی ہوتی تھی۔ طبیب، دا ڈاکٹر، بے مثال حکیم اور طبیب، ستاروں کے علم سے مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ ستارے کا مقام دیکھ کر مریض کو دوائی دیتے تھے۔ نہ بکرات سے واقف، نہ ابن رشد اور ابن سینا سے تعارف۔ عمدہ لباس، زیب تن، بہت کمایا لیکن خرچ نہ کیا۔ کنجوس اور بخیل، سونے سے خاص محبت کیونکہ کشتوں میں سونا استعمال ہوتا ہے۔ کسان، سچا، محنت کش، ایماندار، خدا سے پیار کرنے والا، غم ہو یا خوشی ہر دم ذکر خدا، خدا کے بعد پڑوسی سے پیار کرنے والا، یسوع کے نام پر سب کی مدد کرنے والا، ہر کسی کے لیے ہر وقت بغیر معاوضہ خدمت کے لیے تیار، چکی والا، دا ملر، مضبوط ہڈیوں سے بنا آدمی، سینہ چوڑا، کاندھے چھوٹے، داڑھی سرخ بالکل لومڑی کی طرح، کھلا منہ بالکل بھٹی کی طرح، باتونی، داستان گو، اناج چوری کرنے والا، جنسی کہانیاں سنانے والا۔ دا وائف آف باتھ، باتھ گاؤں کے قریب رہنے والی ایک گھریلو خاتون، کپڑا بننے کی ماہر، خوبصورت، رنگ گلابی، 5 مردوں سے گرجے میں شادی کی، گرجے کے باہر کی شادیاں بے شمار، مردوں کی صحبت میں خوش۔
اونچا سنتی تھی، کیونکہ ایک بار 5ویں خاوند نے مارا تو سماعت جاتی رہی۔ مقدس مقامات پر جانے کی شوقین، گپ شپ کی عادی، محبت کے قدیم فن سے آشنا، رقص سے پوری طرح آگاہ، کھل کر ہنسنے کی عادی، نواب، عادتیں نوابانہ، گھوڑوں کا شوقین، مصر، اسپین اور افریقہ میں کئی جنگیں لڑیں، اس لیے نواب کہلاتا ہے۔ نواب کا بیٹا، عمر 20 سال، شرمیلا بہادری سے متاثر ہو کر ایک لڑکی عاشق ہو گئی جس کا چہرہ گلاب مئی کے دن کی طرح روشن، سوداگر دا مرچنٹ، داڑھی گھنی، سر پر پیٹ، گھوڑا مضبوط اور خوبصورت۔ چاسر نے اس طرح ان تمام زائرین کے حلیے بیان کیے ہیں، لیکن ان سب میں دی وائف آف باتھ کا کردار سب سے مقبول کردار ہے۔ یہ کردار عالمی شہرت رکھتا ہے اور اسے زندہ کرداروں میں تصور کیا جاتا ہے۔ ان سب کرداروں کی سنائی ہوئی کہانیاں ان کرداروں کے بیان کیے گئے خد و خال کے عین مطابق ہیں۔ مثال کے طور پر ملر جو کہانی سناتا ہے اس میں اناج چرانے کا ذکر ہے، لیکن اس کے جرم کی سزا اسے یہ ملتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ایک کردار جنسی فعل سرزد کرتا ہے۔ چاسر کی ان کہانیوں میں فحاشی کے عناصر کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ جب بھی کہیں ادب میں فحاشی کی بحث چھڑتی ہے تو چاسر کی کہانیوں کا ذکر ضرور آتا ہے، اور پھر چاسر کی اس خامی کو ریئلزم کا نام دے کر اچھائی میں بدل دیا جاتا ہے۔ کنٹربری ٹیلز کی اہم ترین صفت کرداروں کا وہ لب و لہجہ ہے جو قرون وسطیٰ کے لوگوں کا لب و لہجہ تھا۔ ہماری کہانیوں میں کامیڈی آف ایکشن کی فضا طاری رہتی ہے۔ راستے میں سفر کے دوران جس طرح ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، جو ان کی بات چیت ہے وہی ان کہانیوں کی جان ہے۔ ہر کردار کے لیے جو کہانی چاسر نے منتخب کی وہ اس کردار کی زندگی، ماحول اور رہن سہن کو ظاہر کرتی ہے۔ زائرین کا سفر جاری رہتا ہے، گھوڑے ہنہناتے رہتے ہیں، کاٹھیوں پر تلواروں کے دستے بجتے رہتے ہیں، ہاؤ ہو کی آوازیں آتی رہتی ہیں، چاسر کے کردار کہانیاں کہتے رہتے ہیں۔ چاسر کی ان کہانیوں میں کچھ مذہبی کہانیاں ہیں، کچھ جنسی، کچھ بہادری کی کہانیاں ہیں اور کچھ جذباتی۔ کچھ کہانیوں میں چرچ کی نیکی ہے، کچھ میں بدی اور دنیا داری کی جھلک ہے، کچھ کہانیوں میں عورتوں کی شرم و حیا ہے، کچھ میں عورتوں کے خفیہ راز ہے، لیکن ان سب میں چاسر کا اسلوب، بیانیہ اور شعری حسن متروک زبان کے باوجود انتہائی عروج پر ہے، اس لیے 800 سال پہلے لکھی یہ کہانیاں آج بھی زندہ ہیں۔ بقول ڈاکٹر ایل کے پیرس، چاسر کی فنکارانہ ہنرمندی اس کا اسلوب بیان، کردار نگاری، شعری موسیقیت، انسانی نفسیات پر عبور، مذہبی، اخلاقی اور فلسفیانہ طرز احساس، ان سب چیزوں نے اس کی کہانیوں کو منفرد اور بے مثال بنا دیا ہے۔ مزاح اور سنجیدگی کے ملاپ نے ان میں ایک حسن پیدا کر دیا، زندگی کے بھرپور مشاہدے اور تجربے نے انہیں جاندار بنا دیا ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر چاسر کو نہ صرف انگلستان بلکہ عالمی سطح پر ایک عظیم شاعر تصور کیا جاتا ہے۔